جی قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے وہ، جی قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے نا. قرآن اور سنت، جی ہاں قرآن اور سنت امام نہیں ہے، قرآن اور سنت امام ہے. قرآن کو بولو، سنت کو بولو، ہاں جہاد کرو. اس کی بنا پر ہم کریں گے نا، ہم اس کے فالوور ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ قرآن اور سنت ہے، یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ قرآن میں بھی اختلاف ہے، سنت میں بھی اختلاف ہے، دونوں میں اختلاف ہے، دونوں میں اختلاف ہے، نہیں، قرآن دونوں کے میں ہی اختلاف ہے. انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہوتا ہے نا، سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے. یہ کوئی اپنی طریقے سے سوچ رہا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے سوچ رہا ہے، اس میں تو اختلاف ہے. عرض یہ ہے دیکھیں، عرض ہونا چاہیے کہ قرآن اور سنت کیا کمپلیٹ ہے یا اس میں ڈیفیشنسی ہے. سب سے بڑا جو اختلافی قرآن تو مسئلہ complete ہے، سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے، اگر قرآن و سنت یعنی اختلافات رفع کرنے کے لیے کافی ہے تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اختلافات رفع کرنے کے لیے کافی نہیں ہے قرآن و سنت. اور پھر اسی لیے قرآن و امام سنت مہدی کے کو آنا متعلق ہے. اگر بات کریں نا، کون سا قرآن آپ نے چھوڑ کے گئے ہیں؟ وہی قرآن جو جمع نہیں ہوا تھا، وہی قرآن آپ پڑھیں. ادھر زید بن ثابت کی حدیث کئی مقامات ہے بخاری میں. ابو بکر عمر نے اس کو بلایا کہ تم قرآن جمع کرو، اس نے کہا میں کیوں وہ کام کروں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. تو پھر اس کو بہت 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 منت کرنے کے بعد، اس کو منانے کے بعد وہ گیا ہے. بھائی وہ خود کہتا ہے میں پتھر پہ لکھا تھا، کہیں وہ لکڑ پہ کہیں لکھا تھا، وہ مختلف جگہوں پہ تھے. تو میں نے بہت کوشش کے ساتھ وہاں پہ وہ قرآن جمع کرنے کی کوشش کی. تو کہاں چھوڑ کے گئے آپ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑ کے گئے؟ قرآن تو متفرق چھوڑ کے گئے تھے، کہیں پتھر پہ لکھا ہے، کہیں پتے پہ لکھا ہے، کہیں ہڈی پہ لکھا ہے، وہ کسی کے پاس ہے، کہیں کسی کے پاس ہے. سنت کہاں چھوڑ کے گئے؟ صحابہ کو یاد تھا نا. صحابہ کو یاد. میں آپ ایک چیز صحابہ کو دکھاؤں. میں ایک حدیث آپ کو دکھاتا ہوں صحابہ کی. اچھا، صحابہ کو یاد. عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، تحقیق صدقی جمیل العطار. یہاں صفحہ نمبر 161 میں یہ جو ہے کتاب الاذان، حدیث نمبر 650. یہ ملاحظہ فرمائیے، سمعت ام الدرداء یقول، ام الدرداء کہتی ہیں دخل علی ابو الدرداء، ابو درداء اویمر، اس کا نام ہے اویمر، وہ میرے پاس آئے، وہ مغضب، وہ بڑا غضبناک تھا. فقلت ما اغضبک، اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے غضبناک ہیں یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فقال، اس نے کہا واللہ ما اعرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چینج نہ ہوا ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چینج نہ ہوا ہو، سوائے اس لیے کہ یہ نماز جماعت پڑھتے ہیں. وہ اسلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اب تک اتنا چینج ہو چکا ہے کہ صرف اس میں سے نماز جماعت بچی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفہیم البخاری، یہ ترجمہ ہے بخاری کا اور شرح ہے. کس نے ترجمہ کیا؟ ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند کا، اس نے تفہیم الباری ہے اس کی کتاب ہے. اچھا، یہ جلد نمبر 1 ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کا ترجمہ کیا ہے. میں نے ام درداء سے سنا، آپ نے فرمایا، ام درداء فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں. یعنی نماز جماعت کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی کوئی بات نہیں بچی، ان کی شریعت کی کوئی بات نہیں بچی. کتاب صحیح بخاری، یہ ترجمہ ہے وحید الزمان صاحب کا. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 421 میں ام درداء کہتی ہیں ابو درداء صحابی میرے پاس آئے، وہ غصے میں تھے. میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہی رہ گیا ہے کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑا ہے. قرآن و سنت جو ہیں آپ کے اپنے صحابہ اس زمانے میں. ابو درداء کی وفات کب ہے؟ ابو درداء کی وفات صفین کے بعد ہے، جنگ صفین کے بعد ہے، کیونکہ کتاب اخبار الطوال البدایہ والنہایہ وغیرہ میں موجود ہے کہ وہ اس زمانے تک زندہ تھے. اچھا، وہ اب یہ کب کی بات ہے؟ مثلا عثمان کی خلافت کی بات ہے یا معاویہ کی خلافت کی بات ہے؟ ہمیں نہیں معلوم.
لیکن وہ ان کی واضح شہادت ہے. اچھا اب ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے ابو درداء کے متعلق اس کے فضائل میں آپ کو دکھاؤں. ابو درداء صحیح بخاری جلد نمبر 5 ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث نمبر 5004. انس کہتے ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم یجمع القرآن غیر اربعہ ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وابو زید ونحن ورثنا. انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو صرف 4 صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے. یہ جمع قرآن کو انہوں نے ترجمہ کیا حفظ قرآن کے ساتھ، حالانکہ جمع کا مطلب حفظ نہیں ہوتا. قرآن جمع نہیں کیا تھا سوائے ان 4 کے. یعنی یہ لوگ تھے کہ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ قرآن کے اجزاء انہوں نے جمع کیے ہوں، کیونکہ واضح دلیل ہے زید بن ثابت کہ پورا قرآن جمع نہیں ہوا تھا. بہرحال ان میں ابو درداء شامل ہیں. ابو درداء معاذ بن جبل اور زید بن ثابت اور ابو زید. اچھا ایک اور میں آپ کو دکھاؤں روایت. اسی روایت کے متعلق فتح الباری جز نمبر 2 تالیف ابن حجر یہی روایت ہے 650 کا. ام درداء ابو درداء سے روایت کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی کے شرح میں یہ کہتے ہیں دیکھیں یرید من شریعت محمد شیئا لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة فی الجماعہ. ابو درداء کہتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسی چیز نہیں باقی رہی جو متغیر نہ ہوا ہو مگر یہ کہ نماز جماعت، صرف نماز جماعت. تو آپ کہتے ہیں کہ سنت ہے، انہوں نے سنت چھوڑی ہے، کتاب و سنت. یہ آپ کے اپنے صحابہ کا کہ جو ہیں کیا ہیں کہ شہادات ہیں کہ اسی زمانے میں صحابہ کے زمانے ہی میں جو ہے سنت چینج ہو چکا تھا. اب میں ایک اور حدیث آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ انعام الباری دروس بخاری تالیف شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جلد نمبر 3. اسی حدیث کے ذیل میں صفحہ نمبر 444 میں بھلے مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے، لیکن دین کے بقیہ احکام میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے غصہ آ رہا ہے. صرف اتباع نہیں ہے، کہتے ہیں کہ سب کچھ چینج ہو گیا ہے. وہ اس صحیح طرح سے ترجمہ نہیں کر رہا یہ آپ کا مولوی جو ہے تقی عثمانی. ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں انس کی. یہ ہے انس صحیح بخاری حدیث نمبر 529. انس کی حدیث ما اعرف شیئا مما كان على عهد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلے انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم لوگوں نے چینج نہیں کیا، سب کچھ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا کہ نماز کیا نہیں ہے، نماز تو ہم نے چینج نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ بلی الیس ضیعتم ما ضیعتم فیہا. کہا کہ کیا نماز کی کیا بات کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نماز میں سے بھی بہت سارے ارکان تم نے ضائع کر دیے؟ نماز میں سے بھی بہت سارے ارکان اور اجزاء آپ نے ضائع کیے ہیں. اچھا زہری کہتے ہیں میں انس بن مالک کے پاس گیا دمشق میں، وہ رو رہے تھے. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ قال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت. کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امت میں سب کچھ تغیر اور انس تو بہت بوڑھے تھے زہری کے زمانے. ٹھیک ہے نا. میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے سب کچھ چینج کیا ہے، سب کچھ چینج ہو چکا ہے سوائے نماز کے، اور یہ نماز بھی ضائع ہو چکا ہے.